قبول میری دعا الہی مقبول میری دعا الہی مقبول میری دعا میری ہر ادا سنت مصطفیٰ الہی مقبول میری دعا الہی مقبول میری دعا میری ہر ادا سنت مصطفیٰ میری ہر ادا سنت مصطفیٰ اور چڑھے رنگ مجھ پہ حبیب خدا کا چڑھے رنگ مجھ پہ حبیب خدا کا چڑھے رنگ مجھ پہ حبیب خدا کا تیری ہر ادا پہ میری جان فدا ہو تیری ہر ادا پہ میری جان فدا ہو الہی مقبول میری دعا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایمان کے بعد ایمان والوں کے لیے ایک ہی منزل ہے اور اسی منزل پر انسان کی کامیابی ہے دنیا ہو یا آخرت اسی منزل پر کامیابی انسان کی اور اسی چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے کیا چیز ہے اللہ اور اللہ رسول محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کے اندر یہ جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ہے تو حقیقت تو ہے کہ عاشقوں کی کمی تو نہیں ہے وہ شوق تو پورے جہانوں میں پھیلے ہوئے ہیں آپ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین شمار کر لیں آپ کتنے عالم ہیں کتنے عالم ہیں آپ شمار کریں ہم تو ابھی تک کوئی بھی شمار نہیں کر سکا اور پھر
مخلوق، نباتات، جمادات شمار کریں ہم کس قدر ہے. اشاعت الارض کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں تک نبی کریم کی نبوت نہ پہنچتی ہو یا رسالت نہ پہنچتی ہو. تو جتنے بھی ہیں یہ الحمدللہ سارے کے سارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں اور عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. تو کمی عشق کی اور محبت کی نہیں ہے. مدینہ منورہ مسجد نبوی کی شروع کے دن ہیں اوائل. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو تھی وہ مسجد کی تعمیر تھی. وہ بھی کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے تو جب اس جگہ پر پہنچے تو اونٹنی جو تھی ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور وہ جگہ جو تھی وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی. اس کے بعد اونٹنی نے ایک چکر مارا، اس چکر سے کیا بنا؟ حدود مسجد نبی بنی اور وہاں مسجد قائم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں عرش موسوی کی طرح ایک مکان بنا دیا جائے اور اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے اور کھجور کے ٹہنیوں کے ساتھ بنائی جائے. ایسی چھت تھی. بلکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بارش کبھی ہوتی تو جب ہم سجدہ کرتے تو ہماری پیشانیوں پر بارش اور مٹی کی وجہ سے ہمارے ماتھوں پہ لگ جاتا تھا. بتدریج آہستہ آہستہ مسجد میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں اور تبدیلی آتے آتے ایک شکل آج ہمارے سامنے موجود ہے. وہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی، 60 میں دیکھی ہوگی، 65 میں دیکھی ہوگی، 70s میں دیکھی ہوگی. ذرا 2-3 سال کا فرق ہو جائے تو جب اللہ توفیق دیتا ہے جانے کی تو اس میں کافی تبدیلی نظر آتی ہیں. تو اسی طرح اوائل دن تھے، مسجد نبی تھی، اس میں ایک تبدیلی ہوئی تھی. جمعے کا روز تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد کے اندر اور خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. آج جو خطبے کا انداز تھا وہ پہلے سے مختلف تھا کیونکہ مسجد میں تبدیلی ہو چکی تھی. وہ تبدیلی کیا تھی کہ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ممبر بنا دیا گیا تھا. اس ممبر پہ آپ نے آج پہلا خطبہ دینا تھا. ابھی آپ نے تشریف ہی رکھی خطبہ دینے کے لیے مسجد پر. صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ خوب سارے موجود تھے اس مسجد میں اور ایک نئے انداز سے آج معاملہ چلنا تھا. تاریخ ایک نئی بننی تھی ممبر کے حساب سے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع ہی نہیں کیا تھا تو دیکھا کسی کے رونے کی آواز آئی اور وہ بتدریج آہستہ آہستہ آواز بڑھنا شروع ہو گئی. اور آواز کیا تھی؟ وہ تو غم اندو اور درد کا ایک پکار تھی. یعنی اس قدر درد والی چیخ، درد والی آوازیں، آہیں، سسکیاں، چیخ پکار کہ سارے صحابہ جو حیران ہو گئے. نبی کریم خاموش رہے. اب سمجھنا ہے کہ کدھر سے آواز ہے، کون سا عاشق ایسا ہے جو اس قدر جدائی کے غم کے اندر چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے آہوں کے ساتھ. امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیخ و پکار تھی کہ اوپر تک، آسمانوں تک اس کی آواز جا رہی تھی. یہ صحیح امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون رو رہا ہے، نہ پتہ چل رہا تھا اور سب صحابہ حیران تھے. تو سرکار دو عالم اپنے ممبر سے نیچے اترے اور ایک سائڈ پر ایک تنا تھا کھجور کا، لکڑی کا، شاخ سوکھی. آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا. جیسے اس کو سینے سے لگایا اس لکڑی کو تو وہ سسکیاں لگا اور جیسے بچے کو جب کوئی ماں پکڑتی ہے نا گود میں بہت رویا ہو اس کے بعد اس کو ہچکی سے لگ جاتی ہے تو وہ عالم ہو گیا اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شفقت اور محبت کے ساتھ
اس تنے کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے. یہ واقعہ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. عمر صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عاشقوں کی کمی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، عاشق بہت ہیں. تو صحابہ دیکھ رہے ہیں، محو حیرت ہے، یہ کیا معاملہ ہے آج؟ یہ تنا کیا ہے؟ کون ہے یہ تنا؟ تو ہم جانتے ہیں اس کو اسی طرح ایک لکڑی کا تنا تھا، ٹہنی سے ٹوٹا ہوا تھا، بوسیدہ تھا کھجور کا. صرف اس کا کام اتنا تھا آج سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. لیکن آج ممبر بن گیا تھا تو اس تنہے کو اتنا بڑا عاشق، اتنی محبت تھی کہ وہ جدائی کے غم میں رو رہا تھا کہ میں کیا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوچیں ذرا آپ، نبی اکرم نے اس کو پیار کیا، سینے سے لگایا اور اس کو خاموش کرایا. وہ ہچکی لیتے لیتے آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا. آپ ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا صحابیوں، اگر آج میں اس لکڑی کے خشک تنے کو سینے سے لگا کے خاموش نہ کرتا تو قیامت تک اس نے اسی طرح رونا تھا، یہی چیخیں اس کی نکلنی تھی. کتنا بڑا عشق تھا. ایک لکڑی کا سوکھا تنا کیا حیثیت ہے ہمارے اس کے نزدیک؟ سوکھا بیکار ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک، کچھ نہیں. لیکن تعلق کتنا بڑا ہے. عمر صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اندازے لگائیں. عشق اور محبت کہ سرکار محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ منزل ہماری ہے، فائدہ ہمارا ہے. قرآن راستہ ہمیں بتا رہا ہے. کیونکہ بھائیو، کام بنے گا دونوں جہان میں تو کس چیز سے بنے گا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بنے گا. یاد رکھو، یاد رکھو. کوئی عبادت، کوئی دن، کوئی تہوار، کوئی رمضان، کوئی حج، کوئی عمرہ، ساروں کی روح جو ہے کس میں ہے؟ اللہ اکبر، محبت ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے جو آپ سوچیں اس پر کہ ایک لکڑی کے تنوں کو اتنی ہے. امام محمد سیرین فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو اس بات پر کہ ایک لکڑی کا تنا جو ہے وہ عشق کا یہ مقام رکھتا ہے، یہ حالت ہے اس کی. تو جو اہل ایمان ہوں گی ان کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ جن کے لیے آپ تشریف لائے، خصوصی جس سے تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ، ان کو کیا، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے، ان کی محبت کیا ہونی چاہیے. اور پھر ایک لکڑی کا تنا جو ہے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے. اندازہ لگا، اس نے اپنے عشق کا اظہار کیا، ظاہر ہو گیا جدائی سے، غم سے. تو سرکار دو وسلم نے اس پر جو واقعہ ہوا، جو آپ نے سنا، تو کیا کم تھا یہ کہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ وہ شفقت کی اس لکڑی کے تنے کے ساتھ کے سینے سے لگا لیا. تو کیا آج کوئی سرکار اس میں محبت کرنے والا ہوگا تو کیا وہ چیز نہیں ملتی اس کو؟ کیوں محروم ہے اس چیز سے؟ بھئی میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کہوں کہ آپ محبت نہیں رکھتے یا میں محبت نہیں رکھتا. محبت کے دعوے بہت، دعووں کی تو انتہا، ایکشن کی انتہا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محبت دوستو وہ ہوتی ہے جس کو محبوب محبت کہے، جس کو محبوب کہے. یہ محبت ہے جو محبوب کے ہاں مقبول ہو، اس کو محبت کی جاتی ہے. اگر سرکار دو وسلم کو اس کی محبت مقبول نہ ہوتی تو سینے سے کیوں لگاتے؟ تو پتہ یہی چلتا ہے آج کہ آج جو ہم محبت کہتے ہیں، مجھے لگتا شک یہی ہے کہ ہم سے کیوں پیار نہیں، ہم سے کیوں شفقت نہیں، ہماری کیوں حالت ایسی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ محبت جو ہم کرتے ہیں یا بارگاہ رسالت کے اندر قبول نظر نہیں آتی، ورنہ حال ایسا نہ ہوتا، حال ایسا نہ ہوتا. سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. اپنی محبت کا صحیح طریقہ ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم اپنے راستہ نہ نکال لیں محبت کے، بہک نہ جائیں دوسرے راستوں پر، بھٹک نہ جائیں. ہر آدمی اپنی محبت پہ قائم نہ ہو جائے کہ یہ میری محبت ہے، یہ میری محبت ہے. محبت ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے نبی کی محبت کا. یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کا اعلان کیا ہے، بتایا ہے. محبت تو صرف اس کے نام ہے کہ اس محبت کو میں قبول کرتا ہوں. وہ کیا ہے وہ سن لیں آپ، میں بھی سن لوں اس کو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے بڑے عاشق ہیں. کہ یا وہی محبت ہے جس کو سرکار سے محبت کہتے ہیں یا جس کو پسند کرتے ہیں. سنیں، رحمان ہے ہم، جس پہ تو ہمارا معیار ہے.
اسٹینڈرڈ کو دیکھیں. جو معیار سرکار دو عالم نے اپنی محبت کا بتایا ہے، کیا وہ معیار ہمارا ہے؟ کیا اس معیار پہ ہم قائم ہیں؟ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. من احب سنتی، سرکار سے فرماتے ہیں مشکات کی، من احب سنتی احبنی، جس نے میری سنت کو محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بالکل سیدھا راستہ، کوئی گھمبیر نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ. اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے وہ راستہ جو ہم مانگتے ہیں نماز کے. من احب سنتی احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. صاف. اور پھر فرمایا آگے اللہ ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، انعام کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ نے. ایک لکڑی کا انعام ہوتا ہے، تو سرکار بتا رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے کانا ما یا فی الجنتی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. وہ میرے ساتھ جنت. ایک لکڑی کے ٹکڑے نے اظہار کیا محبت کا، سنیں تو اس کا مقام کیا ہوا لکڑی کے ٹکڑے کا. ایک لکڑی تھی، خشک لکڑی. آج تک زائرین مسجد نبی جو جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں جو حاضری دیتے ہیں، تو وہاں ایک زبان پڑھ کے سوال ہوتا ہے ستون حنانہ کدھر ہے، ستون حنانہ کدھر ہے. آپ دیکھا ہوگا نا آپ نے، یہ ستون حنانہ وہی ہے جو عشق میں رویا تھا سرکار دو عالم کے. ہر آج جانے والا مسلمان وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کے عشق کی خراج تحسین پیش کرتا ہے. یہی تھا سچا عاشق، سبحان اللہ، جس کو سرکار نے قبول فرمایا. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ انعام کچھ ایک لکڑی کو انعام مل گیا کہ ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا قائم ہے وہ مسجد نبی کے اندر مدفون ہو چکا ہے. اور آخری کا جو انعام ہوگا وہ تو وعدہ ہی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اس لکڑی کا بھی یہی مقام ہے کہ وہ جنت میں جائے گی. وعین ممکن ہے، لکھا ہے مفسرین نے کہ جنت میں جائے گی، اور کیونکہ اس کا اشتیاق تھا، عشق کا جو ظاہر ہوا، تو اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے گا. یعنی کیا کہ جو خاص سرکار رسول کے جو محلات ہوں گے اس کی زینت بنے گا، وہاں درخت بنے گا، اور اس ڈالیوں کے ساتھ وہ سرکار رسول کا دیدار کرتا رہے گا. ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں دوستو؟ کیسی زندگی ہے ہماری؟ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ کہ اپنے معیار پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ہم نے خود اپنا عشق ایک معیار بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو معیار بتایا ہے ہمیں اپنی محبت کا، کہ جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو محبت کا دعویٰ کرے اور میری سنت سے پیار نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. لازم ہے اس پر محبت میں سرکار رسول لازم و ملزوم چیز ہے کہ وہ اس کو عشق سنت سے پہلے ہوگا. زندگی کا ہر تعلق اس کو سنت پہ قائم ہوگا. اگر اس کو پتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن یہ ہے، یاد رکھیں. اور اگر ہوگا تو نبی کے نے ارشاد تو فرما دیا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا. قل تم فرماؤ میرے محبوب، خود اٹ گئے. تو کیا خوبصورت یعنی جو حدیث بھی سرکار اس زمان سے کہی جا رہی ہے، تو فرمایا یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں اس کو کیا انعام دیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کو کیا انعام دیتا ہوں جو میری. فرمایا تم قل انتم تحبون، تم اپنی زبان سے کہو میرے ابھی کیا اللہ فتبعونی، جو میری اطاعت کرے گا، میری سنت سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. ایک سنت راستے 2 ملتے ہیں، اللہ اور اللہ رسول کی محبت. پتہ یہ چلا کہ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سنت کے وہ متبادل ہیں. اس کے ہوشیار، خبردار، غور سے سن لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں جس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان راستوں کو عشق کی راستے کہا جاتا ہے، عشق کی منزل کہا جاتا ہے، یا جنت کا راستہ سمجھا جاتا ہے، یا اس محبت کو جو سنت پہ قائم نہیں ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. یاد رکھو. رمضان قریب ہے دوستو، آنکھیں کھول لو، میں بھی کھولوں اور آپ بھی کھولیں. اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ کس مقام پہ ہم نبی پر سنت کو قطع کر رہے ہیں، عورت یا مرد، کون سی اطاعت کو ہم ختم کر رہے ہیں،
کیا سٹینڈرڈ نبی پاک نے دیا، اطاعت اور سنت کا کیا سٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہے. اپنے تئیں کام نہیں چلے گا کہ جی اس طرح کر لو تو ہو جائے گا، اس طرح کر لو تو ہو جائے گا. نہیں جی مجھے رونا بڑا آتا ہے، بس رات کو بے قرار ہوتا ہوں، مدینہ خواب میں نظر آتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے، فلاں سب ہوتا ہے. ساری چیز ایک طرف، میرے سرکار کا دیا معیار جو ہے محبت کا وہ ایک طرف ختم. اس میں سے ہمیں کچھ نظر نہ آئے، خواب بھی نظر نہ آئے، مدینہ بھی نظر نہ آئے، اور ہمیں رونا بھی نہ آئے کسی نعت پر، ہمیں دل میں کیفیت بھی نہ ہو رہی، گداز بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہ ہو، لیکن اگر قائم ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انشاءاللہ مقبول اور مقبول بنتا ہے. عبادت بھی مقبول، قرآن بھی مقبول، ہر چیز اس کی مقبول ہے. کوئی اس کے اندر ضرورت نہیں کہ کسی کے ہم اندر فیل کریں کوئی چیز یا کوئی ہمارے جذبہ ہے، کچھ ہے بالکل مقبول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط ہے اس انسان کے ساتھ، کیونکہ یہ قرآن نے بھی کہہ دیا اور نبی نے بھی فرما دیا انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے سرکار نے کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا انسان. اب اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اپنے اس دھوکے کو نگال دیں. نہیں جی کدھر ہے، نہیں جی یہ سب کام جو ہے یہ بالکل غلط ہے. جو کام وہی ہے جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ بھئی مجھے پانے کے لیے، مجھ تک آنے کے لیے میری محبت کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری سنتوں کو زندگی میں اتار لو. باقی سارے راستے جھوٹ فراڈ نفس کے راستے ہیں. کوئی راستہ ایسا نہیں جو آپ کو وہاں تک پہنچا دے، کوئی نہیں. اور کوئی رہبر ایسا ہے جو خلاف سنت کہتا ہے کہ میں آپ کو پہنچا دوں گا، یاد رکھیں یہ بھی غور سے سن لیں. کوئی رہبر ایسا ہے کہ جو آپ کو خلاف سنت کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں گا، میں تمہیں فلاں کرا دوں گا، وہ سب سے بڑا شیطان اور جھوٹا شخص وہ ہے اس زمانے کا. یاد رکھیں ہے ہی نہیں، بالکل قرآن اور حدیث کے مقابل ہے وہ شخص جو ایسی بات کر رہا ہے. پہنچے گا وہی راستہ، رہبر وہی ہے، شیخ وہی ہے، پیر وہی ہے جو راستہ وہ دکھائے جو سنت کے طریقے سے چلنے والا. ایک بال بینا بھی ایسا نہ ہو. کوئی بھی اکابرین آپ دیکھیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کرام گزرے ہیں ان کا راستہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا رہا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی ایک بات ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں، اس بات آپ کو خدمت پھر پیش کرتا ہوں کہ کس قدر بڑے اللہ کے ولی تھے. مجدد الف ثانی، یہ خطاب کسی ولی کو نہیں ملا، یہ خطاب صرف حضرت ہی کو ملا. مجدد الف ثانی ہے. حال کیا ہے؟ جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، عاشق بہت بڑے، لیکن یہ تو معمولی چیز پہ کیا عمل کرنا، بیٹھ کے کیا کھانا، انگلی کیا کھانے کے بعد چاٹنی، اس سے کیا فرق. اللہ ہو کس کی قدر کو جانے کیا ہے. کیا کیا واقعات میں آپ کو سناؤں. یہ کھانے کے بعد صرف سنت کی نیت سے انگلی کو 3 انگلیوں کو چاٹ لینا، اس کی آپ کو کیا بتایا جائے کہ اس سنت کی کیا قدر ہے. کوئی سنت سرکار دو عالم کی کسی نے بھی چھوٹا نہیں کہا، چھوٹی ہے ہی نہیں. آپ بڑے ہیں، آپ کی ہر چیز بڑی ہے، آپ کی ہر چیز بڑی ہے. جو سرکار دو عالم سے کوئی چیز کسی کو چھوٹی نظر آتی ہے تو اس کی اینک خراب ہوگی. یہ بیچارے کی اینک درست کر لے تو سب چیز کو بڑی نظر آنی شروع ہو جائے گی. کہ محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اے ایمان والو اپنے اعمال کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے بلا تتبلو، کیوں اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہو؟ کس طرح ضائع کر رہے آدمی؟ کس طرح کہ تم یہ سارے اعمال سنت کے خلاف کر رہے ہو. نماز سنت کے خلاف ہے، حج تمہارا سنت کے خلاف ہے. میں توفیق دیتا ہوں تمہیں عبادات کی، لیکن تم اس کو ڈبو دیتے ہو. کس فرقے پر؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا حدیث میں تمہیں یقین نہیں؟ کیا سرکار تم کی بات پہ یقین نہیں؟ اس غور سے سن لیں کہ اگر یہ ہے ہمارے ساتھ بالکل گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے، بالکل ایسا رمضان بالکل نہ ہے ہماری زندگی کے اندر. دوستو چند لمحے ضائع کرتے ہیں ہم 30 دن. یہ صرف بھوک پیاس کا نام رمضان نہیں ہے. بھوکے رہنے کا یہ مرم برت نہیں کر رہے ہم، یہ کوئی سٹرائک نہیں کرے. بھوک سٹرائک کہتے ہیں نا، ہنگر سٹرائک، وہ نہیں ہے یہ کھانا پینا چھوڑ دو. یہ تو ایک روحانی چیز ہے، اور روحانی ہر چیز جب ملے گی جب اتباع رسول ہوگا اس کے اندر. ہر وہ عبادت جو اتنی بھی کلوز ہوگی سرکار. ایک نماز آپ بغیر مسواک کے پڑھتے ہیں اور ایک مسواک کے ساتھ پڑھتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. بس اس ایک مثال سے آپ لے لیں، ایک مثال سے یہ بات سمجھ لیں. ایک نماز، ایک جمعہ آپ سرما لگا کے پڑھتے ہیں آنکھوں کے اوپر، ایک بغیر سرمے کے پڑھتے ہیں. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ والوں نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدات کیے ہیں، اور انہی بنا پر آپ کو نبی کی زیارتیں ہوئی ہیں.
اور بشارتیں ہوئی ہیں. وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی تفصیل جوڑ. ان ایک ایک چیز پہ بشارتیں ہوئی ہیں, استقامت پر, سرما لگانے کی استقامت پر, خوشبو لگانے کی استقامت پر, رنگ پسند کرنے کی استقامت پر. انہوں نے زندگی میں اس کو قبول کیا, پسند کیا, امتحانات سے نکلے, لیکن اس سنت کو نہیں چھوڑا. جو ایک سنت کی بات کرتا ہوں, کبھی نہ جانے دیں سنت خاص سے. ہر وقت ہمیں سنت کی ضرورت ہے, ہر لمحے ہم سنت میں عمل کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روتے ساتھ, ہر وقت ہمیں سنت ہمارے سامنے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایک چیز کی سنت ہمیں بتا دی بس, اس کے بعد ضروری نہیں ہے یہ کر لو باقی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پہ ہمیں ثواب کا اہتمام کیا ہے, ثواب کا نہیں بلکہ اپنی محبت کا اہتمام کیا ہے. رحمت العالمین, عجیب بات آ رہی ہے ذہن میں کہ رحمت العالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کی رحمت کا صدقہ ہے. سنت اتنی بڑی سنت رحمت ہے کہ جو اپنی محبت دلا دیتی ہے. یہ سرکار کی رحمت ہے جو ہمیں محبت دلا رہی ہے اپنی. ورنہ اتنے بڑے انسان کی محبت حاصل کرنا بھائی, اس کے لیے تو جو کچھ بھی کرنا پڑتا بہت کم تھا. اتنے بڑے ہستی کی محبت کو حاصل کرنا, جب وہ خود کہتے کہ باقی میں نے تیری محبت کو قبول کر لیا, تو معمولی چیز ہے یہ. دیکھیں یہ چیز اللہ کی رحمت العالمین اسی لیے ہے کہ آپ کو کہتے ہیں تم بس میری طرف سو جاؤ, بس تم نے میری سنت عمل کیا, ہمارے سینے میں اس محبت میں اتار دوں گا. تم میری طرح وضو کرنے گئے ہو, میں تم اتار دوں گا. میری طرح تم نے کھانا کھایا, میں اتار دوں گا. ہر چیز میری طرح نشت کی ہے, ویسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھو, اس حالت میں جیسے بیٹھنا ہے ویسے بیٹھو, جس حالت میں ایسے ہونا ہے ایسے ہو. اپنی مرضی نہیں چلتی, ایمان والے کی اپنی مرضی نہیں چلتی. مرضی کسی چلتی ہے؟ میرے پیارے آقا کی چلتی ہے. اور زبردستی نہیں ہے, یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے. کوئی زبردستی والا نہیں. فرمایا کہ جس کو میری محبت کا شوق ہوگا, واقعی جس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا, تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں جس کو میرا محبوب پسند کرتا ہے. پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ. رمضان سے پہلی تیاری کر لیں, اور کل جمعہ آنے والا ہے, اپنی زندگی کو ہم تبدیل کر لیں کہ ہمارا رمضان جائے رہے. کل پہلا جمعہ ایسا ہو کہ ہر چیز کو ٹٹولیں ہم, اوپر سے لے کے نیچے تک. واقعی ہم سنت کے طریقے پہ جا رہے ہیں, جمعہ پڑھنا سرکار کی محبت کے ساتھ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ زندگی چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہاں جی نہیں, اگر یہ نہیں ہو رہا, نبی میں سنت نہیں آ رہی, اس سے بڑا ہماری زندگی میں کوئی گھاٹا نہیں. کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جانے کے بعد, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. نمازوں کو ڈھونڈتے پھریں گے, حجوں کو ڈھونڈتے پھرو گے, اور سب چیزوں کو ڈھونڈتے پھرو گے, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں کہ تو نے لائٹ جلائی ہی نہیں میرے حبیب کی محبت کی. نظر تجھے یہاں کا ہے, وہاں بھی تو اندھیرے میں رہا, اور یہاں بھی تو اندھیرے کے اندر چلا جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی اکرم سے اس ایک ستون حنانہ والی محبت عطا ہمیں فرما دے کہ سرکار کی محبت ہمارے سینے میں ایسی آ جائے کہ کوئی سنت بھی ہماری زندگی کے اندر قطع ہوتی نظر نہ آئے. الحمد للہ.